ایک رات مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ شام کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس آگ نے فرعون کے تمام گھروں کو جلا کر خاکستر کر دیا، جبکہ بنی اسرائیل محفوظ رہے۔ اسی دہشت کے عالم میں فرعون نے تمام پادریوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور اپنا خواب بیان کیا۔ نجومیوں نے اسے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو فرعون کی بادشاہت کا خاتمہ کرے گا۔ وہ بچہ کون تھا اور اس نے فرعون کی بادشاہت کو تباہ کر کے مصر کی تاریخ کیسے بدل دی؟ فرعون خدائی کا دعوے دار تھا۔ وہ بہت ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے وہاں مقیم تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اور اپنے بھائیوں کو اس وقت کے فرعون بادشاہ ریحان بن ولید سے ایک زمین کا ٹکڑا لے کر دیا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دین کے پیروکار تھے، اس لیے اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے زیادہ افضل گروہ تھا۔ انہوں نے فرعون کے سامنے جھکنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے پیروکار ان پر تشدد کرتے تھے اور ان سے گندے اور گھٹیا کام کرواتے تھے۔ فرعون نے جب اپنا خواب اپنے کاہنوں اور نجومیوں کو سنایا تو انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا اور اہل مصر یعنی فرعون اس کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ یہ بات بنی اسرائیل کو بھی شروع سے معلوم تھی۔ چنانچہ اس خواب کے بعد فرعون مزید پریشان ہوا اور اس نے حکم جاری کیا کہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس حکم کے مطابق فرعون کے حواریوں اور ان کے سپاہیوں نے ہر ممکن اقدامات کیے تاکہ کوئی نومولود لڑکا زندہ نہ بچ سکے، لیکن اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں نوزائیدہ بچے ذبح کر دیے گئے۔ پھر ایک وقت آیا کہ وہاں کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ اگر بنی اسرائیل کے لڑکوں کا اسی طرح قتل عام کیا گیا، ہمارے لیے آئندہ بندے تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا، پھر یہ کمتر اور گھٹیا کام کون کرے گا؟ چنانچہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ 1 سال چھوڑ کر بچوں کو قتل کیا جائے۔ ان دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمل کے ابتدائی ایام میں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی کہ ان کی والدہ پر حمل کے آثار حسب معمول ظاہر نہ ہوئے، اسی لیے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی دائیوں کی نظروں میں نہیں آئیں اور انہوں نے بھی اس بات کو چھپائے رکھا، یہاں تک کہ پیدائش کا وقت آ پہنچا اور انہوں نے بچے کو جنم دیا۔ سوائے قریبی رشتہ داروں کے کسی کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ نجومیوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ اس خبر نے فرعون کو بدحواس کر دیا اور اس کے سپاہی گھر گھر تلاشی لینے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش حفاظ کے سال ہوئی تھی، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قتل کے سال پیدا ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والدین بہت پریشان تھے۔ لگ بھگ 3 ماہ تک انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چھپایا، لیکن بچے کو مدتوں تک شاہی جاسوسوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا ممکن نہ تھا۔ پھر بھی وہ اپنی پوری کوشش کرتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم ان کے پاس آیا۔ یہ حکم اللہ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ ایک تابوت کی طرح ایک صندوق بنایا جائے اور اس بچے کو اس صندوق میں رکھا جائے اور دریائے نیل کی موجوں پر چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بچے کو ایک صندوق میں ڈال کر دریا میں چھوڑ دیا۔ اسی وقت انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا کہ آپ اس ڈبے کے پیچھے پیچھے چلتی جاؤ، تو وہ ڈبہ لہروں پر تیرتا رہا اور اس کی بہن کنارے پر چلتی ہوئی اپنے بھائی کو دیکھتی رہی کہ دریا میں ڈالنے کے بعد وہ کہاں جاتا ہے۔ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے تالاب میں پہنچ گیا۔ وہاں فرعون کی بیوی اور خادمین لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ملکہ نے صندوق اس طرف آتے دیکھا تو اس نے نوکرانی کو حکم دیا کہ وہ صندوق کو تالاب سے باہر لے آئے۔ جب اس نے صندوق کھولا تو ایک خوبصورت اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا تھا۔ ملکہ بہت خوش ہوئی۔ ماں کی محبت اس کی آنکھوں میں آ گئی اور وہ بچے کو لے گئی۔ شفقت اور محبت سے ملکہ نے سوچا کہ اس بچے کو بیٹا بنا کر پالا جائے۔ محل میں کسی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ بچہ بادشاہ کی سلطنت کے خاتمے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ فرعون نے بھی سوچا شاید یہ بچہ وہی لڑکا نہ ہو جس کی پیشین گوئی نجومیوں نے کی تھی، لیکن فرعون کی بیوی نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اس پر فرعون نے کہا یہ صرف تمہاری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، میں نہیں چاہتا کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ میرے محل میں پلے، لہٰذا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ابن عباس نے فرمایا کہ اگر فرعون کہتا کہ یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے
تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کہا یہ صرف تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ملکہ نے اس بچے کا نام موسیٰ رکھا، یعنی جسے پانی سے نکالا گیا ہو۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے شاہی محل میں پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی اور مصر چھوڑ دیا۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے ایک لشکر کے ساتھ حملہ کیا۔ جب بنی اسرائیل بحیرہ احمر کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا کے درمیان سے راستہ کھول دیا۔ یہ وہی موقع تھا جب فرعون کا خواب پورا ہونے والا تھا اور اس کی بادشاہی اور فوج تباہ و برباد ہونے والی تھی۔ بنی اسرائیل تو سمندر کے پار چلے گئے، لیکن جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا، یہ سمندری راستہ بند ہو گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں غرق ہو گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، اور میں آپ کو ملوں گا ایسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔